Smart Sound. جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کی خدمت کر سکیں، اس کے نام کو آگے جو ہے وہ بڑھا سکیں. تو اسی طرح سنڈے اسکول کے حوالہ سے بھی ہم نے سیگمنٹ شروع کیا ہے، جس میں یہ ضروری ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت جو ہے وہ دی جائے، تاکہ وہ جیسے یہودی ازم میں ایسے ہے کہ 10-12 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ توریت کو اور اس طرح خدا کے آئین احکامات کو سیکھتا ہے، اور وہ ایک مضبوط جو ہے وہ خدا کا سپاہی بنتا ہے. تو ہم بھی یہ بارے میں جان سکیں اور پورے سٹل جو ہے وہ اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ رہیں اور مسیح کے سچے جشیدے سپاہی کی حیثیت سے آئندہ زندگی میں جو ہے وہ کام کریں. اس طرح نیوز کے حوالہ سے بھی ہم چاہ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، اور جیسے PPA، چونکہ میں PPA کا ڈائریکٹر بھی ہوں، میڈیا کا بھی اور پبلک ریلیشن کا بھی، تو انٹرلنک ہو کر ہم خدا ان کے کام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے مسیحیت کے لیے، قوم کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا جو ہے وہ کریں گے. بزرگ آسمانی خداوند تو جو مہربان نزلی ابدی خداوند ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے لمحات کے لیے اور PPA کے لیے، پاسٹر سمسن عنایت کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بڑا سٹیپ انہوں نے جو ہے وہ لیا ہے، PPA کے پلیٹ فارم سے TV چینل کا آغاز کیا ہے، اور چاہتا ہوں کہ خداوند یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہماری مسیحی قوم کے لیے جلال کے بڑے خداوند ایک نئی روشنی، ایک نیا پیغام جو ہے وہ لے کر آئے. اس چینل کے وسیلہ سے میرا خداوند ایسے لوگ جو معاشرے کے ددکارے ہوئے لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، جلال کے بڑے خداوند میں اویئرنس پیدا کی جائے، تاکہ وہ اے میرے خداوند تیرے نام میں، جلال میں، قدرت میں آگے بڑھے. اور خاص طور پہ جو بھی پلیٹ فارم سے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے، جلال کے بڑے خداوند اور زیادہ برکت دے، اپنے نام میں، جلال میں، قدرت میں میرے خداوند آگے بڑھا، تاکہ ہم سب مل کر تیرے نام کے لیے، جلال کے لیے، تیری قدرت کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اور خداوند ہم تیرے سچے جشیدے سپاہی کی حیثیت سے اے میرے خداوند آگے بڑھیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. اور خاص طور پہ خداوند یہ جو کرسمس ہے اے میرے خداوند، یہ ہم سب کے لیے نیا سال اور کرسمس، نئی خوشیاں، نیا پیغام جو ہے وہ لائے. ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں جلال کے میرے خداوند تیری حضوری میں دیتا ہوں، تاکہ میرے خداوند ان کے تمام پرابلم، تمام مسائل کو حل کر، تاکہ بڑے جوش جذبے کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکیں. اس سارے پروگرام کو تیری حضوری میں دیتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ہادی اور رہنما بننا تیرے جلالی قدوس رب دی نام لے کر مانگتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ شیئر کریں جو بھی خدا کا روح ان کو ہدایت کرتا. آپ کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر حنوف صاحب پلیٹ فارم کا کہ آج انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی کہ خدا کی پرستش کریں. آئیے ہم مل کر خدا کی پرستش کرتے ہیں. آسمان کے خدا کی عبادت کریں، کہیے آسمان کے خدا کی، آؤ سجدہ کریں، ہلیلویا، آؤ سجدہ کریں، 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 آؤ سجدہ کریں. آسمان کے خدا کی عبادت کریں، آسمان کے خدا کی عبادت کریں، آؤ سجدہ کریں، آؤ سجدہ کریں، آؤ سجدہ کریں، آؤ سجدہ کریں. ایک بار پھر آسمان کے خدا کی عبادت کریں، آسمان کے خدا کی عبادت کریں، آؤ سجدہ کریں، آؤ سجدہ کریں، آؤ سجدہ کریں، آؤ سجدہ کریں.
ना छोड़ा कभी, तूने तूफान में मुझको ना छोड़ा कभी। तू है बातों का सच्चा ना बदला कभी, तू है बातों का सच्चा ना बदला कभी। तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, ना छोड़ा कभी। आओ सजदा करें, 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 आओ सजदा करें। उनके लिए माजरत, खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। कान लगाओ ऐ आसमानों, मैं बोलूंगा और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की मानन टपकेगी। जैसे नरम घास पर फुआर आ पड़ती हो और सब्जी पर झड़ी। क्योंकि मैं खुदावंद के नाम का इश्तिहार दूंगा, तुम हमारे खुदा की ताज़ीम करो। आमीन। मैं आपकी भरपूर तालियों में किसी तारीफ के मोहताज नहीं, खुदा के अजीम सूरमा पास्टर मूनपाल को ट्रिपल एफ चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन वेलकम करता हूँ। तालियों की कमी है, ये तालियां आप ना सिर्फ मूनपाल साहब के लिए बल्कि खुदावंद के जलाल के लिए बजा रहे हैं। आज के कलाम में पाक की तरफ चलेंगे। मेरे साथ देखिएगा प्लीज लूका की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 8। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद के फरिश्ता ने उनके पास और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका मतलब तुम्हारे लिए ये निशान है, तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदावंद के कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। प्लीज सब तशरीफ रखें। सबसे पहले मैं खुदा अजीम की शुक्रगुजारी करता हूं जो हमें इस सीजन में और बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट इन दिनों में सोशल मीडिया और इर्द गिर्द गर्दिश करती है। जीसस इज द रीजन ऑफ द सीजन। कि ये जो सीजन चल रहा है, इस सारे सीजन की रीजन यीशु मसीह है। मुझे बंदे ने कहा भी कैसे यीशु कैसे हो सकता है, इस सारे सीजन की रीजन यीशु कैसे है। आप बिलीव करें, हो सकता है मेरे साथ इत्तेफाक करें, लेकिन ये मेरी जाती जिंदगी और मेरी जाती खिदमत का एक तजर्बा है। क्योंकि कलीसिया का पासबान हूँ, एक खानदान का बेटा हूँ, एक खानदानी मामलात को भी देखते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी सारे मामलात को देखते हैं। मैंने एक चीज बड़ी नोट की और मैंने उस भाई को आंसर भी किया। मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दिसंबर में ना खुदा सबको अमीर कर देता है। Everybody looks like a rich man। कोई भी गरीब नहीं लग रहा होता हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जिंदगी में देखते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती दिसंबर में। आपको शायद सरकारी जगहों पे तो बोनस मिलते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है कि जिनको बोनसेस मिलते हो। अगर आपका जैन टू नवंबर आपका मंथली खर्च 50,000 है, तो दिसंबर में ये आपका खर्च मोर देन 1 लाख जाता है, मोर देन 1,50,000 जाता है। इसका मतलब कोई है कि जिसने मेरी जिम्मेदारी ली और ये सब कुछ पूरा कर दिया। Somebody is carrying me। कोई है जो मेरी फिक्र कर रहा है और मेरे लिए इंतजामात कर रहा है। ना सैलरी बढ़ी, ना कमेटी निकली, ना प्राइस बोर्ड लगा, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये सारे काम कैसे हो गए? और एक और बरकत की बात मैं आपको बताता हूं। इस महीने के अंदर मैं
اس چیز کو ضرور فیل کرتا ہوں کہ خدا ہمارے اندر سے ہمارا دل نکال لیتا ہے. آمین. کیمرے والے بھائی پلیز بیٹھ جائیں ذرا, پیچھے نظر نہیں آ رہا, پلیز بیٹھ جائیں. خدا اس مہینے میں ایک اور بڑا زبردست کام کرتا ہے, اور وہ کام کیا کرتا ہے کہ میرے اندر سے میرا دل نکال لیا جاتا ہے اور میرے اندر خدا کا دل ڈال دیا جاتا ہے. Amen? How's that? شاید جنوری ٹو نومبر میں دیتے وقت کسی اور طرح سوچتا ہوں. سارے پاسمان بیٹھے ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں پچھلے منتھس میں جب آپ کلیسیا میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو شاید چرچ کے لیے ایک ڈھولکی کا 10,000 اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس منتھ میں صرف اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور کلیسیا بچے, بزرگ, نوجوان سب کے سب ایسے آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں بادشاہ میری کلیسیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. That's mean کہ میرے اندر خدا کا دینے والا دل آ جاتا ہے, اور یہ ریزن ہے کہ میرا آپ کا ہم سب کا جو کرسمس ہے ایک زبردست طریقے سے سیلیبریٹ ہوتا ہے. اور اسی کرسمس کی, اسی منتھ کی جو ریزن ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا, the reason of the season is Jesus Christ. اگر آپ گوگل سرچ کرتے ہیں the most popular festival on the earth, on the planet, دنیا میں سب سے زیادہ سیلیبریٹ کیا جانے والا فیسٹیول یعنی تہوار کون سا ہے, وہ آپ کو ایک ہی ملے گا, کرسمس. That's the Christmas. کیونکہ ریزن کون ہے, جیزس. سیزن کس کا ہے, جیزس کا. اب یہاں پر جو آج میں کرسمس کی تھیوری میں نہیں جاؤں گا, بس ہم نے 9 بجے تک پروگرام کو ختم کرنا ہے. آج ہم سب یہاں پر چرواہے بیٹھے ہیں, سب لیڈرز بیٹھے ہیں, اور فرسٹ آف آل میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر سیمسن کو کہ خدا نے اپنے بندہ کو برکت دی اور وہ ایک ٹی وی چینل کو آغاز کر رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں. اچھا, اس پر بھی کچھ لوگوں کو بڑا ایلیگیشن رہتا ہے, او جی ایم اے چینل کھولتے جا رہے ہیں, او جی ہر بندہ یہ کری جا رہا ہے, وہ کری جا رہا ہے. یاد رکھیں, کلام میں خدا نے واضح کہا کہ تو کلام کو تختیوں پر لکھ دے, لوگ چلتے چلتے اس کو پڑھیں, لوگ چلتے پھرتے اس کو پڑھیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید ابھی یہ کم ہے. میری دعا ہے خدا اور بہت سارے چینلز کھولے, اور میری دعا ہے کہ جتنے اس وقت ابھی اپنے فون پر ہیں خدا ان کو کیمراز پر لے کر جائے, جو کیمراز پر ہیں خدا ان کو سیٹلائٹ پر لے کر جائے, اور خدا کا کلام لوگ چلتے پھرتے پڑھیں. اور یاد رکھیں یہی اس وقت واحد طریقہ ہے کہ چلتے پھرتے ہم کلام پڑھیں. فور ایگزامپل, یو آر ان یور کار, آپ کار کے اندر ہیں, آپ گاڑی کے اندر ہیں, آپ کسی فنکشن کے اندر ہیں, آپ جہاں پر بھی ہیں, آپ اپنے موبائل فون کو نکالیں, آپ اوپن کریں, کوئی بھی ٹی وی چینل ہے, یوٹیوب ہے, آپ میسج کا نام لکھیں, آپ پورا کلام سن سکتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ٹی وی چینلز خدا کے کلام کو پورا کرنے کا وہ ذریعہ بن رہے ہیں کہ تو اس کو اتنی صفائی سے رویا کو تختیوں پر لکھ دے کہ لوگ اس کو چلتے چلتے پڑھیں. So this is the one and only and beautiful way to spread the gospel in all over the world. یہ خوبصورت طریقہ ہے خدا کا کلام پھیلانے کا. لیکن ٹی وی چینل خود نہیں چل سکتے, بائبل مقدس خود نہیں جا سکتی. اس کو ٹی وی کو, کلام کو چلانے کے لیے خداوند کو کچھ ذمہ دار لوگوں کی ضرورت ہے, جن ذمہ دار لوگوں کو چرواہا کہا جاتا ہے, جس کی خوبی خود یسوع المسیح نے بذات خود یہ کہہ کر کی, اچھا چرواہا میں ہوں. بائبل مقدس فرام جینیسس ٹو ریولیشن چرواہوں سے بھری پڑی ہے. ابراہیم سے شروع ہو جائے اور آگے چلتے جائیں, آپ کو چرواہوں کا کردار بارہا ملے گا. لیکن میں صرف آج یہ چرواہے جو جن کا آج سیزنل کام بہت زیادہ ہے, ان چرواہوں کی 3 خوبیاں میرے سامنے بڑی اہم ہیں. کاش کہ آج ہم جتنے یہاں پر چرواہے بیٹھے ہیں ان 3 خوبیوں کے ساتھ آج اس بابرکت میٹنگ سے واپس جائیں. اور وہ 3 خوبیاں بڑی خوبصورت ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ چرواہے رات کے وقت میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. اب سلیکشن کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہ ہے چرواہے, اور فرسٹ کوالٹی کیا ہے؟ رات
رات کے وقت. ساتھ دیجئے کہ میرا وقت کون سا ہے؟ رات کا. اینڈ سیکنڈ میدان میں. Amen. اینڈ تھرڈ اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. 3 کوالٹیز. نمبر 1 رات, نمبر 2 میدان, اور نمبر 3 اپنے غلہ کی نگہبانی. اور غور سے سنیے گا, یہاں پر لکھا ہے اپنے غلہ کی نگہبانی. نال دے چرچ دے غلہ دی نگہبانی نہیں, نال دے ٹی وی چینل دی نگہبانی نہیں. نو, their own sheep. اپنی بھیڑوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا. اب غور سے سنیے گا, بڑی مرتبہ ہم فرشتہ کے آنے کا مطلب بہت ساری دولت, بہت سارا, لائک فرشتہ آ گیا, او ہاللویا, امریکہ کا ویزا لگے, او فرشتہ آ گیا, ہاللویا, لگتا اب تو خدا پہ بہت بڑا دروازہ کھولنے لگا ہے. ڈیفینیٹلی ہی ول بی ڈو. لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں, خدا ضرور کرے گا, لیکن فرشتہ آنے کے بعد ایک اور کام ہے جو شاید آج کے چرواہے کو پسند نہیں ہے. That's a process. اس کا نام پروسیس ہے. For the shepherd, چرواہے کے لیے. مریم کے پاس فرشتہ آیا, فرشتے نے آ کر مریم کو زبردست باتیں کہی. اور اگر وہ باتیں آج مجھ سے اور آپ سے فرشتہ کہہ دے تو بلیو کرے, میں نے سارا دن نہیں ٹھہرنا. فرشتہ آ کر مریم کو کیا کہتا ہے؟ مریم کو کہتا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. اس پر وہ گھبرا کر کہنے لگی یہ کیسا سلام ہے. اور پھر اس نے بڑی تعریفیں کی. اس نے کہا روح قدس تجھ پر سایہ کرے گا, خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی, اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. لائک ساری باتیں کرنے والا فرشتہ اور باتیں کہنے والی بڑی بڑی بابرکت. لیکن ان باتوں کے بعد آپ جانتے ہو کیا؟ ان باتوں کے بعد فرشتہ یوسف کو کہتا ہے اٹھ, مریم کو لے اور یہاں سے بھاگ جا. مریم کو یہاں سے لے اور بیت لحم چلا جا. اور بیت لحم وہ جا رہے ہیں. اینڈ دین کمز دا ڈیلیوری ٹائم. جب بیٹی ڈیلیور ہونے کا ٹائم آیا تو یاد رکھے گا, شاید آج کا یوسف, آج کا آنے والا بیبی نیشنل ہاسپٹل, رشید ہاسپٹل اور اسپیشل روم کے اندر, خوبصورت جگہ کے اندر, اور ڈیلیوری سے پہلے شاپنگ, ڈیلیوری سے پہلے خوبصورت کپڑے, اور کوشش کی جاتی ہے کار پہ ہاسپٹل لے جایا جائے, واپس بھی کار پر لانا ہے. بٹ فار دا میری اونلی ڈونکی. مریم کے لیے صرف ایک گدھا ہے اور وہ گدھے پر بیٹھ کر جا رہی ہے. اور کلام میں لکھا ہے اس وقت ان کو جگہ بھی نہیں مل رہی. لکھا ہے سرائے میں تھوڑی سی جگہ ہے, اگر آپ وہاں پر لینا چاہیں تو پلیز آپ رہ سکتے ہیں. یوسف نے کہا مالک ہمیں وہ جگہ دل اور جان سے پسند ہے, we are ready to stay there. او بھئی کلام, فرشتہ تو کچھ اور کر کے جا رہا, فرشتہ تو مجھے داؤد کی طرح باتیں سنا رہا تھا, فرشتہ تو مجھے روح قدس کی باتیں سنا رہا تھا. But what is this? میرے پاس تو جگہ بھی نہیں ہے. There is no place for the delivery. اور اس سے بھی بڑی بات, جگہ کا پلان بھی نہیں ہے, ڈیلیوری ہونی کہاں ہے. There is no place. آپ کو پتا ہوتا ہے آج خدا برکت دے آپ سب کو, اور جن کے پاس ہے ان کے لیے شکر ہے, جن کے پاس اولاد نہیں ہے خدا نے بھی خدا اس برکت کو دے. لائک ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سکیجول ہوتا ہے, فرام فرسٹ ڈے ٹو 9th month completed. ہمارے پاس ایک مکمل سکیجول ہوتا ہے. مریم یوسف کو نہیں پتا یہ ڈیلیوری ہونی کہاں ہے, لیکن اگر مریم سوچے تو مریم یہ ضرور کہے گی فرشتے اب تو کہاں ہے, اور فرشتہ وہاں پر نہیں ہے. اینجل ویئر آر یو, تو نے تو مجھے کہا تھا سلام تجھ کو ہے مریم, اور تو نے تو مجھے کہا تھا روح قدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی, اور فرشتہ تو نے تو مجھے کہا تھا وہ بادشاہی کرے گا, وہ تو بادشاہ ہوگا. فرشتے نے ایگزیکٹلی سب کچھ ٹھیک کہا تھا. لیکن ایک بات غور سے سنے گا, خدا بڑے بڑے کلام کر کے, خدا بڑی بڑی نبوتیں کر کے, خدا بڑے بڑے الہام آپ پر نازل کر کے, آپ کے ہاتھ میں آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو دینے کے بعد
آپ پر بھروسہ کرتا ہے آپ اس کلام کو تو پورا کیسے کرے گا، اب اس خدمت کو تو پورا کیسے کرے گا۔ جتنے منسٹریز کے ہیڈ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں آپ کی منسٹری کسی سے بھی چھوٹی نہیں ہے، آپ کی خدمت کسی سے بھی چھوٹی نہیں ہے، آپ کسی سے بھی کم زیادہ نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی نہ سوچیں یہ فیمس ہے میں فیمس نہیں ہوں، ان کے پاس یہ میرے پاس یہ نہیں، نو۔ خدا نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ جب آپ کا وقت نہیں، شاید موجودہ لوگوں کا آج وقت ہے، اور یہ میں آپ کو اپنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ مجھے لوگ ایسے کہتے ہوتے تھے او تاڑے کی دو ہاتھ بدل لینے، او تسی اینج تے تسی اینج، او تسی ایتھے زندگی کر دینی ہے۔ میں ایک سٹیٹمنٹ کہتا تھا and that was، میں کہتا تھا اوے تاڑا وقت ہے میرا دور آئے گا۔ ریممبر، خدا کا پلان آپ کی لائف کے لیے ایسا ہی ہے، جو آپ کو لیٹ ڈاؤن یا آپ کو نیچے یا آپ کو اگنور کیا ہوا دیکھتے ہیں، شاید آج ان کا وقت ہے، لیکن خدا کرے گا آپ پر وقت نہیں، آپ پر دور آئے گا۔ وقت ختم ہو جاتے ہیں، دور کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہاں پر شاید مریم کے لیے ایک ہارڈ ٹائم ہے، and no doubt it's so much، no doubt it's too much، بہت مشکل ہے۔ یہ ہماری بہنیں جانتی ہیں کہ اس ٹائم پر گدھے پر سفر کرنا، اس ٹھنڈ میں کوئی جگہ نہ ملنا، کسی ڈاکٹر کا پاس نہ ہونا، کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کبھی بھی برکت، کبھی بھی فتح بغیر آزمائش کے نہیں ہے۔ لکھا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی کہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ اچھا ہوا کہ وہاں پر مریم نے اس خدمت کو قبول کیا، اس برکت کو قبول کیا، اور میرا اور آپ کا منجی یسوع المسیح اس دنیا میں آیا۔ کبھی بھی اس چیز کو لائک یہاں پر مریم ایز اے گڈ شیپرڈ ایک اچھے چرواہے کی طرح سٹینڈ کر رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی اس وقت آپ کو لگا ہو کہ بھی خدا نے کلام تو یہ کیا تھا، خدا نے تو مجھ سے یہ کہا تھا، لیکن آج خدمت، آج لائف، آج گھر تو ویسا نہیں ہے۔ شاید ایک بڑا ہارڈ پروسیس زندگی میں سے گزر رہا ہے، مالی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، بیماری بھی ہو سکتی ہے، ہارڈ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ہارڈ ٹائم مریم پر تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ہارڈ ٹائم ایسے ہی رہے گا۔ دور سے مجوسی چلتے ہوئے آئے، چرواہے چلتے ہوئے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ مریم کے دکھ، مریم کے آنسو خوشی کی صورت میں، مسیح یسوع کی صورت میں اس کے سامنے ہے۔ خدا ایسا ہی کرنے والا ہے کہ آپ کی زندگی میں یسوع المسیح کے ذریعے، یسوع المسیح کی بدولت آپ کی خدمت، آپ کی فیملی، آپ کی ریلیشن شپ لائف میں خدا بہت کچھ زبردست کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت جو ٹائم فریم ہے آپ کے اندر، آپ کی لائف میں، وہ شاید میری والا وہ ہے when she was near to deliver the baby، لیکن اس پر نہیں، آنے والے وقت کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ کرنی ہے، اور وہ ایفرٹ کیا ہے؟ جو 3 کام میں نے ان چرواہوں کے آپ کو بتائے ہیں۔ نمبر 1 رات کا وقت ہے، اور نمبر 2 میدان ہے، اور نمبر 3 کہ یہ اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ میں آج سب تقریباً خادم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں سب خادموں سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا، میں تقریباً بیفور 2 weeks ago میں امریکہ میں ایک زوم کانفرنس پر تھا، تقریباً یہ 35 ملکوں کی کانفرنس تھی۔ میں بڑا حیران ہوا ایک بات سن کے، میں اس لیے کر لگا ہوں کیونکہ یہاں پر سب لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کا لیڈر خدا کا کام خدا کے بغیر کر رہا ہے۔ شاید سننے میں آپ کو برا لگے، اور لگے گا تو زیادہ اچھا ہوئے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو برا لگتا ہے پھر کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج خدا کا کام خدا کے بغیر کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ You can do، آپ کسی بھی کمپنی میں کام کیے بغیر سیلری نہیں لے سکتے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس چیز پر بارہا پریچ کر رہے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں کہ کلیسیا کو رفاقت میں رہنا ہے، کلیسیا کو خدمت میں رہنے کے لیے رفاقت میں رہنا ہے۔ اگر کلیسیا کو رفاقت میں رہنا ہے تو پھر خادم کو بھی رفاقت میں رہنا ہے، اور وہ رفاقت کون سی ہے؟ جو ٹائم فریم یہاں پر ہے، اور وہ ٹائم فریم کون سا ہے؟ رات کا ٹائم ہے۔ شاید سارا دن خادم جاب بھی کرتے ہیں، شاید سارا دن خادم خدمت بھی کرتے ہیں،
لیکن ایک وقت ہے اگر آپ جائیں جینیسس، وہاں پر آپ کو ایک بڑا زبردست چرواہا ملے گا. یعقوب اپنے ماموں کو کہتا ہے، ماموں لابن، میں نے دن اور رات، سردی اور گرمی تیری بھیڑوں کی حفاظت کی ہے. لیکن پروف آئی ایم اے گڈ شیپرڈ. میں نے دن اور رات میں نے تیری بھیڑوں کی گلابانی کی ہے. میں نے سردی اور گرمی دونوں سیزنز میں تیری بھیڑوں کی گلابانی کی ہے. اب یہ وقت ہے جب اس نے اپنے ماموں کی بھیڑوں کی گلابانی کی. ایک اور وقت آیا، غور سے سنیے گا، جب اسی یعقوب کو نکلنا پڑا، سیپریٹ ہونا پڑا، اور یہ نکل کر جا رہا تھا. اور برکت کی بات کیا ہے؟ یہ یعقوب اکیلا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. Because he's a good shepherd. یہ ایک اچھا چرواہا ہے. So as a good shepherd, یہ اپنے کنبے، یہ اپنے خاندان کو آگے لے جانے کو تیار نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ راستے میں ایک دریا آتا ہے. اس نے اپنے پورے خاندان کو دریا پار کیا، اور پھر دوسری طرف جینیسس 13:8 میں لکھا ہے، ساری رات فرشتہ سے کشتی لڑتا رہا. ہول نائٹ، ساری رات. یہاں پر بھی چرواہوں کے پاس جو ٹائم ہے فرشتے کا آنے کا، that's a night time. وہاں پر یعقوب کی جو برکت کا، وہاں پر یعقوب کی فائٹ کا جو ٹائم ہے، that's a night time. اور یہ ٹائم کون سا ہے؟ جب یعقوب کو پتا ہے کہ پہلے میں نے بھیڑیں پالی ہیں، اب میں نے خاندان پالنا ہے. بھیڑیں میں نے اپنے زور پر پالی ہیں، لیکن خاندان میں نے خدا کے زور پر پالنا ہے. He fight all night. ساری رات فرشتہ سے لڑائی کی، ساری رات. کلام میں لکھا ہے وہ لڑتا رہا. اس نے کہا، یعقوب اب پھوٹ پھوٹنے کا وقت ہے، اب تو مجھے جانے دے. اس نے کہا، میں تجھے تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. اور یہ برکت آپ جانتے کون سی ہے؟ یہ برکت وہ ہے، میرے پاس بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، میری بھیڑیں ہیں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے. اے خدا، میں ان سب کا انتظام تیرے بغیر نہیں کر سکتا. خدا، میں اپنا کنبہ، خدا میں اپنا خاندان، میں بچوں کی فیسیں، میں بچوں کی میڈیسنز، میں بچوں کے کپڑے، خدا تیری دی برکت کے بغیر نہیں کر سکتا. جب تک تو برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. کاش کہ آج خادم بگڑتے ہوئے حالات، بیماری والے حالات دیکھ کر یعقوب کی طرح بند کرے بچوں کو کمرے میں، چاہے کھلے میدان میں ٹھنڈ میں، چاہے وہ آپ کی چھت ہو، چاہے وہ آپ کا ٹیرس ہو، چاہے وہ آپ کا گراج ہو، whatever the place you choose that. اور ساری رات خدا کے حضور گزارے. خدا، میری بیٹی، میرا بیٹا نافرمان ہو رہے ہیں. اے خدا، میرا بیٹا، میری بیٹی تعلیم میں ٹھیک نہیں ہے. خدا من، کرسمس ہے، لوگوں کی چیزیں آ گئی ہیں، میرے بچوں کی نہیں آئی. خدا، میری کلیسیا میں بیوائیں ابھی تک دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی ہیں. خدا، میری کلیسیا میں غریب لوگ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. کاش آج کا چرواہا ان کی طرح رات جاگ کر گزار لے. میں آپ کو برکت کی بات کہہ رہا ہوں. آپ 4 بجے سوتے ہیں، 5 بجے دعا میں ٹھہر کر سوتے ہیں، وہ زبور کا کلام آپ کی زندگی میں پورا کر دے گا. وہ اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. رات کو شاید رونا پڑے، صبح خوشی کی نوبت آئے گی. وہ خدا ضرور اپنی قدرت آپ کی کلیسیا، خاندان، فیملی میں ضرور بھیجے گا، اور کوئی کمی باقی نہیں رہنے دے گا. The first thing is the time frame was night. یہ فرشتے رات، یہ چرواہے رات کے وقت جاگ رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ میدان میں ہیں. آمین. یہ کہاں پر ہے؟ میدان میں ہیں. کیا آج میں اپنی فیملی، میں اپنے خاندان یا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا میں میدان میں ہوں؟ شاید نہیں. لیکن ان کی خوبصورتی کیا ہے؟ یہ میدان کے اندر ہے. میدان سے مراد they are ready to fight. یہ اپنی بھیڑیں بچانے کے لیے، بھیڑوں کی پروٹیکشن کے لیے، بھیڑوں کو ہر طریقے سے محفوظ کرنے کے لیے میدان میں ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا بن کر بھیڑوں کو کھانے کے لیے تیار ہے. He's ready. ابلیس آپ کی بھیڑیں کھانے کے لیے تیار ہے. آپ کیسے سو سکتے ہیں؟
कैसे नींद आ सकती है? इब्लीस डेली आपकी कलीसिया के नौजवानों को खाने फाड़ने के लिए तैयार है। चरवाहा कैसे सो सकता है? लेकिन ये चरवाहे नहीं सो रहे, क्योंकि भेड़ें मैदान में हैं और चरवाहा भी मैदान में है। बट अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम इज लिटिल गोइंग चेंज। आज दुआ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन दुआ की नहीं जा रही। शायद पासवान बारहा कहता जरूर है जी, होल नाइट प्रेयर, ये दुआ वो दुआ, लेकिन वो दुआ में ठहर नहीं रहे। इफ यू आर अ गुड शेफर्ड, यू शुड बी स्टे विद योर शीप्स। आपको भेड़ों के साथ ठहरना है, भेड़ों के साथ वक्त गुजारना है। लिखा कि वो रात के वक्त मैदान में अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, रात के वक्त, और ये बड़ी सर्दी का वक्त है। बरकत की बात क्या है कि रात के वक्त जाग रहे हैं, उसी वक्त फरिश्ता उनके पास आ ठहरा। अगर आप जागने के लिए तैयार हैं तो खुदावंद अपना फरिश्ता भेजने के लिए तैयार है। एक और बात, फरिश्ता क्या कर रहा है कि दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, लेकिन क्वालिटी शायद डिफरेंट है। क्वालिटी तो खुदावंद वाली नहीं है। तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा, चरनी में पड़ा हुआ। वो पहले सोच तो रहे होंगे कि भाई अगर बादशाह पैदा हो रहा है तो हमें हेरोदेस के दरबार जाने का क्या है? अगर बादशाह पैदा हो रहा है तो हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट, किसी अच्छे से हॉस्पिटल या किसी अच्छी सी जगह पर जाने के लिए क्या है? और तू कह रहा है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हाउ इट इज पॉसिबल? और एग्जैक्ट ऐसा ही था। जब वो वहां पर जाते हैं, वो इसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं कि एक बच्चा कपड़े में लिपटा, चरनी में पड़ा हुआ है। ये एक अलग स्टोरी है कि वो थे क्या और वहां पर जाना क्यों जरूरी था। आई नेवर गो लाइक दैट वे। लेकिन आज का जो मेरा और आपके लिए उन्वान है, आई एम गुड शेफर्ड, कि मुझे एक अच्छा चरवाहा बनना है। यहाँ पर 3 क्वालिटीज है अच्छे चरवाहे की। नंबर 1, रात का वक्त है। नंबर 2, वो मैदान के अंदर है। और नंबर 3, अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे हैं। खुदावंद को दाऊद एक अच्छा चरवाहा था। खुदा को यह जरूर पसंद आया कि दाऊद ने जाती जूलियत को मारा, लेकिन गौर से सुनिएगा, खुदा को यह पसंद नहीं आया कि जब उसने अपनी ताकत को गिनने की कोशिश की। इफ यू आर अ गुड शेफर्ड, मैदान में रहें और लड़ते रहें जब तक फतह ना मिल जाए। याकूब की तरह उसने सारी रात कुश्ती की, आखिर को फतह पाई, और फतह पाकर आने वाले वक्त के लिए बनी इस्राएल कौम, 12 कबीलों और एक बड़ा लीडर बनकर वो सामने आया। खुदा का मेरा और आपके लिए भी प्लान इसी तरह का जबरदस्त प्लान है कि आने वाले वक्त के खुदा ने आप में से, आपकी होने वाली नस्ल में से जबरदस्त सूरमा रखे हुए हैं। खुदा ने बड़ा बड़ा काम करने के लिए अच्छे चरवाहे रखे हुए हैं। सिर्फ मुझे इन 3 चीजों को इस सीजन पे साथ रखना है। नंबर 1, रात का वक्त है, लाइक चरवाहा नहीं सो रहा। नंबर 2, मैदान के अंदर है, वो लड़ने के लिए तैयार है। और नंबर 3, गलाबानी कर रहा है, ही स्टिल वर्किंग एट नाइट टाइम। खुदा तौफीक दे कि मैं भी ऐसा चरवाहा बनूं जो अपनी भेड़ों के लिए ऐसी खिदमत करूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और आज हम खुदा से ये तौफीक चाहें कि खुदावंद मुझे ये बरकत दे कि मैं तेरी खिदमत को इस तौर से फैला सकूं, तेरे काम को इस तरह से बढ़ा सकूं, और तेरा नाम मेरी जिंदगी में जलाल पाए। खुदावंद तू कादिर मुतलक है। मैं आपके आए हुए तमाम खादमीन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों पर फजल करना, और खुदावंद इनकी खिदमत के लिए, इस सीजन पर इन सारी बरकतों के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी रहनुमाई कर, बरकत दे।